اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی نسلوں کو دونوں جہان میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائیں۔ لیکن کم سے کم میں آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بہت شارٹ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین فرمایا، اور ثقلین تسنیہ ہے جو وہ ثقیل کا، یعنی کہ وہ اس چیز کو ثقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھی جو ہے وہ ثقیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان پر یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں، یعنی کہ جو بہت بھاری ہو، جو بہت قیمتی ہو، جو بہت وزنی ہو، اس کو ثقیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے متعلق بھی ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، کشش ثقل، حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو، وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث و مباحثہ یا مجادلے مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے۔ ثقیل اس کو کہتے ہیں جس میں کشش بھی ہو، جس میں کھچاؤ بھی ہو، جو قیمتی بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، جو وزنی بھی ہو، جو بھاری بھی ہو، اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے، اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف ہو۔ اگر یہ جملے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو تم میں ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تم پکڑے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا جب گمراہی عام ہو جائے، جب گمراہی پھیل جائے، اس وقت تو اپنے داڑوں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں چھوڑی، فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جب گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنسنے لگے، جب لوگ گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے، اس میں جو دو چیزوں کا دامن پکڑنا ہے، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا دامن پکڑ لینا، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے آج یہ ذرا کتاب اللہ کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ ایک بات پوچھی اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصل میں جلسے والوں کو کچھ نہ کچھ اہم باتیں کرنی ہوتی ہے، وہ ضرورت ہے، اس لیے اس پہ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو موقع دے دینا چاہیے کہ وہ بات اپنی کر لیں، اگر کچھ اور رہ گئی ہو تو وہ بھی فرما لیں تو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، اگر کر سکتے ہیں تو کریں۔ کوئی بات نہیں، ایک بار پھر پوچھیں اللہم صلی علی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اصل میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں کہ میں اس کو لفظ و لفظ سنا دوں، وہ جو دل پر وارد ہوتی ہے بات تو پھر وہ بات کی جاتی تو ذہن سے نکل جاتی، اس لیے آپ معاف فرمائیں، ایک بار پھر شریف پڑھیں تو بات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افروز میں نے کبھی حقانی تقریر
روحانی تقریر عرفانی تقریر پر کبھی مطالعہ نہیں کیا اب تک، ابھی تک موقع نہیں ملا. رشید پڑھے کن تبا اللہم صلی اللہم اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں وزن بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، کشش بھی ہے. بے شک پہلی چیز اللہ کی کتاب، بے شک کتاب اللہ، قرآن، اللہ کی کتاب. اور یاد رکھنا اللہ کی جتنی کتابیں آئی زمین پر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہے. جو اللہ نے بھیجی تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے امتیوں نے اس میں ترمیم کر دی. اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، اگر وہ کتاب بالکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، حالات کیسے بھی ہو، حکومت کیسی بھی ہو، مسلمانوں کے حالات کتنے ہی بگڑ جائے، قرآن مقدس میں کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لینا. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہزاروں کا عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے. اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے. مولانا میں تکلیف میں ہوں، مولانا میں مصیبت میں ہوں، میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، سب کے مسائل ہے. لیکن آؤ آج ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں. میرے بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے. اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو. آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب وہ ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر. اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے. لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا. ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی. لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں. مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے. سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی، اور بھی سورتوں کا ذکر آیا لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے. سورہ یاسین کی تلاوت کرو. کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی. تھوڑا توجہ کرنا، علماء سے پوچھو. علماء کا جمع غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہیں. زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے. جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر
अगर तेरे पास जो है मामलात खत्म हो गए पैसे के, एक काम कर, हम सब मिल करके तेरा साथ देते हैं, कुछ पैसे हम लगा देते हैं, दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, भाई भी सपोर्ट करते हैं, अम्मी भी सपोर्ट करती है, बाबा भी सपोर्ट करते हैं। यानी दुनिया की कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसमें सपोर्टर ना मिल जाए, जिसमें पार्टनर ना मिल जाए, जिसमें मददगार ना मिल जाए। अल्लाह अकबर। अगर कोई तकलीफ आती है ना तो दोस्त कहते हैं यार तू परेशान ना हो, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। माँ अपना पल्लू जो है अपने बेटे के पसीने से पोंछती हुई नजर आती है, मेरे लाल पूरी जिंदगी की पूंजी तज दूंगी लेकिन तेरे पेशानी पर मायूसी की सिलवटें नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। दुनिया की मुसीबत वो है जिसमें आपको पार्टनर मिलेंगे, मददगार मिलेंगे, और दुनिया की मुसीबत को कोई ना कोई हल है, उसका कोई ना कोई हल है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है। अल्लाह अकबर। अगर सरहाने बेटे एक नहीं 10-10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो, हर मुश्किल का इलाज तावीज़ नहीं है। तावीज़ात में सहर और जादू का इलाज तो हो सकता है लेकिन हर मुश्किल का इलाज नहीं है, हर मुसीबत का इलाज नहीं है। तावीज़ात पर तकिया करके बैठने वाली मेरी कौम, तेरे लिए तो अल्लाह के रसूल ने नुस्खे कीमिया अता किया है। सुन लो मौत की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको फकीह अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अल्लाह अकबर। जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी को मौत आ रही हो, अल्लाह अकबर, यहाँ नेक और बद की तमीज नहीं है, ये नेक और गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त उसको कितनी तकलीफ होगी। उस वक्त उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिशों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है। मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सीने पर पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर। सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ न होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना
اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر کسی کے پیٹ میں ببل کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببل کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے، تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببل کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے نبی غیب داں فرماتے ہیں ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت۔ یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے، اور رشتہ دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تکلیف، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کسی نے کتنا ستائے، کوئی کتنی تکلیف پہنچائے، کاروبار کتنا اجڑ جائے، کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے، کچھ نہیں، اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں۔ کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے، کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں، زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے، اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے۔ اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں، شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتا چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے، جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے، جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں، یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی فرماتے سورہ یاسین پڑھو، اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی، تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے۔ جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو، قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو۔ آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم اللہ اکبر جس قوم نے
गुर्बत में जिंदगी गुजारी। जब उनके पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा, तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। कैसर और किसरा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने ने। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ तीजे 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़े। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ, उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफा पढ़ो। और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं, ये बात याद रखना, सिर्फ उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में सदुल्ला फाजिल, फखरुल अमासिल, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खजाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो। बहुत शॉर्ट में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत लिख के सीने पे लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं, तो जो कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, जो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, आप जानते हैं कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की बरकत से लोगों का खौफ दिल से निकलेगा। कुरान की तिलावत करोगे, जबान पर सच्चाई जारी होगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बारोब बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बाअसर बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी जिल्लतें इज्जतों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के देख, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले, उसको अपने दिल में बंद करके देख। कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाअल्लाह जब वो दुश्मन मगलूब होगा, आपको गलबा नसीब होगा। वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो। सबकी किताबें पढ़ने वालों, रब की किताब पढ़ के देखो। सबकी किताबों पे दिल देने वालों, रब की किताब को दिल देखे देखो। मेरे आका फरमाते हैं, जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। जिस घर में तिलावत ना हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है, कुरान कामयाबी देता है, कुरान कामरानी देता है। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी संवर गई। और मेरे आका ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब बपा किया था वो कुरान का इनकलाब था, कुरान की तिलावत का इनकलाब था, तालीम कुरान का इनकलाब था। एक रिवायत दिल के कानों से सुन ले। एक शख्स है जिनका नाम हजरत तुफैल है, हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी है। अल्लाह अकबर, वो मक्कतुल मुकर्रमा आए। तवज्जो करना मेरे नौजवानों, जो बूढ़े हैं उन्होंने तो दुनिया देख ली है। ए जवानों, अब दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है, हमें कुरान थामना है, कुरान लेकर आगे बढ़ना है। कुरान की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने कुरान की तरफ बुलाया, ना अरब की तरफ बुलाया, ना अजम की तरफ बुलाया, ना सियाही की तरफ बुलाया, ना सफेदी की तरफ बुलाया। मेरे आका ने ना खित्ते की तरफ बुलाया, ना कबीले की तरफ बुलाया। हुजूर ने कुरान की तरफ बुलाया। आओ कुरान की तरफ पलटे हैं, आओ कुरान की तरफ रुजू करें, आओ कुरान की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन दोस्त कैसे होते हैं, बेगाना अपना कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह। तो फैल इब्न अमर कहते हैं कि मैं मक्का तजारत के लिए आया था, मक्के में हंगामा था, मक्के में तूफान था। क्या तूफान था? जो भी ताजिर मक्के में आता उसको आते ही मक्के वाले घेर लेते। मक्के के वो दुश्मन, वो गुंडे
جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے. ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے. یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا, اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا. تو فیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا تو فیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے. کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. تو فیل ان کے قریب نہ جانا, جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں, ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے. تو انہیں بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا. تو فیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا. یاد رکھنا بزدل دشمن ہمیشہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے, لیکن اہل حق کو پروپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ بزدل دشمن پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا ایک جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے, اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا. آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے, انہیں کرنے دو اور بہت کرنے دو. آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ. پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں, خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے. مسلمان جوان قرآن میں یوں ڈھل جائیں کہ تاکوں کا قرآن کسی کو دکھے نہ دکھے, لیکن ہماری زندگی میں جو قرآن ہے لوگ اس کو دیکھ کے پکار کر کے کہیں جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو. ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا, اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا. لیکن اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں, فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں, یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں, اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی, بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں. ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا, انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. اندھا, جو دنیا میں اندھا پیدا ہو دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے, اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت میں تو جنت ہوگی, قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا. اب آپ سے پوچھتا ہوں اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے, کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا, پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, ٹائم نہیں ملتا. میں کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا, ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا, انجینئر بننے کا ٹائم ملا, وکیل بننے کا ٹائم ملا. واٹس ایپ سیکھا, بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے, چلائیں اچھی بات ہے, کوئی میں وہ نہیں کرتا, لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے, ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ کرتے رہے, تو کوئی کام ہی نہیں. وہ بڑے بوڑھے معاف کرنا بڑی عجیب بات ہو گئی ہے. نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں, بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے, وہ اس پہ گھسے ہی رہتے ہیں. حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے. حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. کیا موبائل 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 کا نشہ کریے, اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر. حضور کی باتیں ہو رہی ہے موبائل میں, موبائل لے کر کے کھڑے, موبائل لے کر کے بیٹھے. اللہ کے بندو جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں مل جائے گا, تم اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے, تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو, آداب سیکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. عرض کیا کر رہا تھا, غلط پروپیگنڈا ہونے دو, قرآن سیکھو, قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو. اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا, قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا, اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا.
قرآن تھام لو، سیکھ لو. اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا. 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو. اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے، تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو. ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، سب بنو، لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو. کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی، جو ڈگری قبر تک جائے گی. بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا، قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا. قرآن سے شوق پیدا کرو، قرآن سے ذوق پیدا کرو، اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا. آج نہیں آتا، آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا. قرآن آپ کو بڑا خوبصورت، اللہ کا کلام ہے میرے بھائی. اللہ کا کلام کیا چیز، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے. یہ بات کہہ دوں، خدا سے اچھا کوئی نہیں، اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام. اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا، ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا. جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا. کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچ. میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے. طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال دی کان میں. توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں. کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے. اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں. کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن. میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے. کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے. تو میں کعبے کا طواف کر لوں. تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم پیش کروں. چاند کی دودیا روشنی